سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوانوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ایک اہم ترین مضمون مجھے آپ حضرات کو سنانا ہے، اور آپ حضرات کو سنانے سے پہلے میں میری ذات کو مخاطب کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس مضمون پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بے حد ضروری مضمون ہے، ہر کسی کے لیے ضروری ہے، جاننے والا بھی اس کا محتاج ہے، غیر جاننے والا بھی یعنی جاہل بھی اس کا محتاج ہے۔ اس مضمون کی بے حد ضروری ہے، بے حد ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سبھی حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر یہ مضمون میں سنانا چاہتا ہوں، نہ کوئی طبیعت میں اس طرح سے انشراح ہے، نہ کوئی دوسری بات ہے، بس ایک اللہ کی رضا کے لیے یہ مضمون مجھے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خبر آئے دن ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں مسلمان پریشان ہیں، نہایت ہی انتشاری ماحول دنیا میں پھیلا ہوا ہے، نت نئے مسائل اور مصیبتوں میں ہمارا مسلمان بھائی پڑا ہوا ہے۔ کیا کبھی ہم نے سر جوڑ کر غور و فکر کیا کہ یہ مصائب، یہ تکالیف مسلمانوں کے حق میں کیوں مقدر بن چکی ہے؟ ہم اطراف و جوانب کے حالات
ہم دوسرے ممالک کے حالات پر غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی عیسائی کا خون کا پیاسا نہیں، یہودی کے خون کے پیاسے نہیں، بلکہ تمام غیر مسلم ایک پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں اور ان کا ایک ہی مشن ہے، مسلمان اور اسلام دشمنی۔ تمام ایک ہو کر بس مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں اور اسلامی دشمنی کے وہ شکار ہو چکے ہیں۔ ہر کوئی اس معاملے میں اپنی زبانوں پر یہ جملہ لاتا ہے، مسلمان پریشان ہے، مسلمان پریشان ہے، لیکن ان مصائب کے آنے کی وجوہات کو کبھی ہم نے غور و فکر سے نہیں دیکھا اور نہیں پرکھا۔ میں آج کی مجلس میں بہت سے اسباب ہو سکتے ہوں گے مسلمانوں کے پریشان ہونے کے، میں ان سارے اسباب سے قطع نظر کرتے ہوئے ایک اہم بات کی طرف ہم سب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور بے شمار وجوہات میں سے وہ وجہ یہ ہے کہ جو کسی برائی کے خلاف سب سے زیادہ بول رہے ہیں اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کو گناتے گناتے تھک رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا وبال ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، اس پر یہ عذاب ملنے والا ہے، اس کے یہ دنیاوی نقصان ہے، اس کے یہ اخروی نقصان ہے، اس کی قرآن نے مذمت کی ہے، اس کی احادیث نبویہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے۔ لیکن جب خود اس بدی سے معاملہ کرنے کا وقت آتا ہے تو نہایت خوشی سے ہتھیار ڈالنے کے بعد اس برائی میں ڈھیل کر کے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل وجہ، یہ ہے اصل وجہ۔ دوسروں کی فکر کا تو ہمارے اوپر بہت اثر ہو چکا ہے، اور دوسروں کی فکر تو دوسروں کو گناہ میں دیکھنے کے بعد اس کو روکنے کے لیے تو ہم نت نئے طریقے اختیار کر رہے ہیں، لیکن اپنی ذات کا محاسبہ اور اپنی ذات میں جب وہ عیوب ہوتے ہیں، اس گناہ کا موقع جب ہماری ذات پر آتا ہے، اس موقع پر ہم ساری قرآن کی باتیں بھول جاتے ہیں، ہم ساری احادیث کی باتیں بھول جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ پریشانیوں کا شکار ہے۔ میرے بھائیو، ہر مسلمان امت کی اصلاح کا خواہش مند ہے، مگر یہ خواہش صرف اس حد تک ہے کہ دوسرا سیدھے راستے پر آ جائے، اپنی درستگی کی طرف کسی کو کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہر ایک کی نظر اپنے مادی فوائد، ذاتی مسائل تک محدود ہے، اور ان فوائد کے حصول کے لیے عہد شکنی، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی کو بھی مہارت اور عقل و دانش سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم نے خوب غور سے پڑھا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کے آرزو رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے اور بے حد ضروری ہے
کہ دوسروں کے عیوب کی نشاندہی سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھے کہ ان گناہ میں میں خود تو گرفتار نہیں ہوں۔ اگر خود مبتلا ہے تو پہلے اپنے اصلاح کی فکر کرنا چاہیے، دوسروں کو راہ راست پر لانا یہ دوسرے نمبر کی بات ہے۔ پہلے خود اس برائی سے بچے۔ جو دوسروں کو نیکی کا حکم کرتا ہے وہ اور اپنی ذات کو بھول جاتا ہے، یہ امت کا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے وعید بیان فرمائی ہے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلائیوں سے بھلا بیچتے ہو، اور تم قرآن مجید پڑھتے رہتے ہو، کیا تم پھر بھی سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی دوسروں کو تو بھلائیوں کا حکم دینا اور اپنی ذات کو ان بھلائیوں سے بھلا بیٹھنا، اپنی ذات میں کبھی نہ دیکھنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی باتیں نہ کیا کرو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، دوسروں پر اثر اسی وقت مرتب ہوتا ہے اور دوسروں کو ترغیب اسی وقت نافع اور مفید بنتی ہے جبکہ بولنے والا خود نیکی پر عمل کر رہا ہو اور گناہ سے بچتا ہو۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجیے، جن لوگوں نے دین کی طرف آنے اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دی، پہلے وہ خود عمل کر کے دوسروں کے لیے ایسے نمونے بن گئے کہ لوگ ان کو دیکھ کر ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف راغب ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اس آدمی کی مثال جو لوگوں کو خیر سکھائے اور خود اس پر عمل نہ کرے، اس چراغ کی طرح ہے جو اور لوگوں کو تو روشنی دے رہا ہے مگر خود اپنے آپ کو جلا رہا ہے۔ پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ غور تو کیجئے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا محاسبہ نفس کا ذوق تھا، کیا شوق تھا ان کو۔ جو آدمی اپنی ذات کا محاسبہ کرتا ہے تو اس کی یہ ساری کوششیں دوسروں کو اعمال خیر کی طرف مائل کرنا یہ کارگر ثابت ہوتی ہے، اور پھر اسی سے اللہ کی رضامندی ملتی ہے، اور اسی کو مذہب اسلام نے خدمت خلق کی بہترین صورت بیان کیا ہے۔ یہ سب کریاں ہیں۔ پہلے اپنی ذات کو دیکھے کہ اس گناہ میں میں تو مبتلا نہیں ہوں، میں جن لوگوں کو اس کی دعوت دے رہا ہوں، پہلے اپنی ذات کا محاسبہ کرے، اپنی ذات کو دیکھے کہ کہیں میرے اندر تو کوتاہی نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کوتاہی نہیں ہے تو پھر اس کا یہ دوسروں کو دین کی دعوت دینا، دوسروں کو اعمال خیر کی طرف ابھارنا، یہ کارگر ثابت ہوتا ہے، اور اسی پر انعام ملتے ہیں، اللہ کی رضامندی ملتی ہے، اور خدمت خلق کی بہترین صورت گویا کہ اس نے اختیار کی، یہ کہا جاتا ہے۔
جب یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے تو پھر اخلاص نیت یہ سب پیدا ہوتے ہیں۔ محاسبہ نفس اور آخرت کی سزا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے خاطر اقرار جرم کرنے والوں میں سے ایک اہم واقعہ ملتا ہے، ہم سب نے سنا ہے، حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا مجھ سے زناکاری ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم نے اجنبیہ سے بوسہ لیا ہوگا یا اسے صرف شہوت سے ہاتھ لگایا ہوگا یا صرف دیکھا ہوگا۔ ماعز کہہ رہے ہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے جماع کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارے کنایے میں نہیں پوچھی تھی۔ ماعز نے کہا ہاں میں نے جماع کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماعز کو سنگسار کروانے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ کتب احادیث میں کئی روات سے مختلف تفصیلات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جس کے ہر جملے میں بے شمار اسرار و رموز چھپے ہوئے ہیں۔ میں اس حدیث سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اور آپ اس جیسے گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہو، کیا کبھی ہم نے اس طرح سے گناہ کرنے کے بعد بے چینی اور اپنے ضمیر کو ملامت کرنے کا مظاہرہ کیا ہے؟ جیسا کہ صحابی رسول حضرت معاذ نے کیا۔ خود حاضر خدمت ہو کر اپنے گناہ کا اقرار کر رہے ہیں۔ خوف خدا اس قدر غالب تھا، آخرت کی جزا و سزا کا عقیدہ اتنا پختہ تھا کہ آخرت کی سزا کے بجائے اگر دنیا ہی میں سزا مل جائے تو میں اس پر راضی ہوں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، جو کچھ گناہ کرنا ہے کر لو، دنیا کے خرافات میں جی لگانا ہے لگا لو، آخر عمر میں توبہ کر لیں گے اور اللہ بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور وہاں پر یہ فکر تھی، خوف خدا اور آخرت کی فکر میں ایسے محو تھے کہ مجھے تمام عمر کا حساب دینا پڑے گا، مجھے پل صراط کو عبور کرنا ہے، ذرے ذرے کے بارے میں مجھے پوچھا جائے گا، میرے خلوت اور جلوت اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بدن کے ہر عضو کے اعمال کے بارے میں جواب دہی دینا ہے۔ یہ فرق تھا ہمارے اور ہمارے صحابہ کے درمیان۔ فوراً گناہ کا اقرار، اپنی ذات کی فکر، میری اصلاح کیسے ہو جائے، اس کی فکر میں لگتے تھے۔ اسی طرح صرف مرد ہی حضرات اپنی ذات کی فکر میں نہیں لگتے تھے، عورتیں بھی ان سے 2 قدم آگے ہوتی تھی۔ آپ نے کتب احادیث میں حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ اسی طرح سے پڑھا ہے۔ حاضر خدمت ہوئی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی علیہ السلام، سمجھ سے زنا کی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جملہ تو دیکھیں، سمجھ سے زنا کی غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھے پاک و طاہر فرما دیجیے۔
گناہ کے دھلنے اور معافی کے لیے ایسی تڑپ رہتی تھی، فوراً گناہ کا ثبوت بھی پیش کر دیا، میں اس غلطی کی وجہ سے حاملہ ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچے کی ولادت تک کا انتظار کرنے کا حکم فرمایا۔ جب بچے کی ولادت ہوئی فوراً خبر دے دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی ولادت ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بچے کو دودھ سے فراغت تک انتظار کرو۔ دودھ پلانے کی مدت کے خاتمہ پر بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر پھر حاضر خدمت ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو یہ بچہ خود کھاتا ہو گیا ہے، میرے دودھ پلانے کی اب اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اطمینان و سکون و چین تب اسے حاصل ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے سنگسار کر دو۔ یہ ہے محاسبہ نفس، یہ بھول چکے ہیں، یہ ہے محاسبہ نفس۔ گناہ کی یاد میں اپنے آپ پر دنیاوی سکون حرام کر دیا تھا۔ کیا عورتوں کا جذبہ تھا، کیا اپنی ذات کی فکر تھی، کیا خوف خدا تھا، کیا آخرت کا دھیان تھا۔ محاسبہ نفس اللہ والے ایسے ہی نہیں کرواتے، محاسبہ ایسے ہی نہیں کرواتے، محاسبے کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ والے محاسبہ اسی لیے کرواتے ہیں کہ آدمی اپنے گناہوں کو سوچ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھائے، نیکیوں کی ترغیب اسے مل جاتی ہے، نیکیوں کی طرف میلان اس کا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کی بہت ضرورت ہے، اپنی ذات کی فکر میں آدمی کو لگنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہی تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام خود اپنے آپ کو عبادت میں لگاتے تھے، پاؤں پر ایسے ہی تھوڑا ورم آ جاتا تھا۔ کسی دوسرے صحابی کے پاؤں کے ورم کا معاملہ بیان نہیں کیا حدیث میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا خود کا معاملہ بیان کیا۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں جلدی بھاگتا ہوا آیا نماز پڑھنے کے لیے، مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ والطور لمبی قرات کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لمبی قرات کرنے کا معمول تھا، خود کو اعمال میں لگانے کی فکر تھی۔ حضرات صحابہ بھی خود کو اعمال میں لگاتے تھے، خود کو اعمال میں لگاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک ایک چیز پوچھ کر وہ عمل والی زندگی خود کی بنانے کی فکر کرتے تھے۔ پہلے خود کو بنانے کی ضرورت ہے، پھر دوسروں کی فکر میں ہمیں لگنا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک کوتاہی یہ بھی ہو رہی ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کی تو فکر میں لگتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو اعمال میں نہیں لگاتے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرنا تو بہت آسان ہے کہ حضرت شیخ کے یہاں رمضان ہے۔ کیا مطلب ہے رمضان ہونے کا؟ آپ ذرا یہ کتابوں کا مطالعہ کیجئے تو ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کس طرح سے اپنے آپ کو رمضان کے ایک ایک لمحے کی وصولی میں لگاتے تھے۔ اکابرین کے یہاں کوئی اس طرح کا مشغلہ نہیں ہوتا تھا کہ لمبے بیانات ہو۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب بدات رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ میں نے خود کہا کہ حضرت تھوڑے سے طلباء میں واعظ و نصیحت فرما دیجئے۔ حضرت مفتی اسماعیل صاحب کچھولوی دامت برکاتہم العالیہ، یہ دونوں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، دونوں ایک مدرسے میں پہنچے ہوئے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد کا وقت تھا۔ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت بچوں کو کوئی نصیحت فرما دیجئے، اساتذہ کو کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ تو حضرت نے ایک جملہ کہا، میں نے حضرت شیخ سے خاموشی سیکھی ہے، بولنا نہیں سیکھا ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل بدات رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ کہا تھا، میرے دل پر یہ جملہ اثر کر گیا تھا۔ اگر بیان ہی کروانا ہے تو مفتی اسماعیل صاحب سے کہہ دو، وہ کچھ دیر بیان کر دیں گے۔ اللہ والوں کے یہاں اپنے اعمال کی فکر ہوتی ہے، اپنے اعمال کی فکر ہوتی ہے۔ حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس وقت محی السنہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے صاحب دل آدمی ہیں. ایک مرتبہ انکلیشور میں آئے تو عصر کی نماز کے بعد اسٹیشن والی مسجد کے قریب میں کسی جگہ پر ناشتے کی دعوت تھی. جب ناشتے سے فراغت ہو گئی تو ابھی نماز کو، مغرب کی نماز کو آدھا پونا گھنٹہ باقی تھا. تو کسی نے کہا کہ حضرت چلو مدرسے چلے جاتے ہیں، وہاں آرام کر لو، پھر مغرب میں یہاں حاضر ہو جائیں گے. فرمایا آرام کے لیے نہیں آئے، مجھے مسجد چھوڑ دو، میں اپنے معمولات پورا کروں گا. سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا، حضرت اپنے معمولات کی پہلے فکر کرتے تھے، اپنے معمولات کی پہلے فکر کرتے تھے. ایک مرتبہ اڑیسہ کے سفر میں حضرت کے ساتھ جانا ہوا. جب بمبئی ایئرپورٹ پر پہنچے تو ہم دو علماء بھی حضرت کے ساتھ تھے. اب حضرت کی گاڑی پہنچ چکی تھی، حضرت نکل گئے اور ہم دونوں ابھی انتظار میں تھے. آدھے راستہ پار کرنے کے بعد دوبارہ فون کر رہے ہو، کہاں ہو؟ کہا کہ ایئرپورٹ. ہم نے کہا کہ گاڑی آ رہی ہے، ہم ایئرپورٹ پر ہے. تو حضرت نے کہا وہیں رکو، میں آ رہا ہوں. اور دوبارہ ایئرپورٹ آئے، آدھے راستے سے واپس آئے اور کہنے لگے میری ذمہ داری تھی، آپ بمبئی میں اترے ہیں، میں آپ کی مہمان نوازی کرتا، میں آپ کے خاطر تواضع کرتا، میں آپ کو دعوت پیش کرتا. میں نے اس طرح سے کوئی نظام نہیں کیا اور میں غفلت میں پڑ گیا، میں معافی چاہتا ہوں. چلو میرے گھر، آپ کھانا وغیرہ کھا لو، فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد آگے کا سفر طے کرنا. کیا فکر ہوا کرتی. جب میں نے حضرت کو کہا کہ حضرت لاؤ میں سامان اٹھا لیتا ہوں، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے سامان کی حفاظت خود کیا کرتے تھے. جہاں اور صحابہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامان کی حفاظت کیا کرتے تھے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامان کو خود اٹھاتے تھے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام دوسروں کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے کام میں لگتے تھے تو اپنے سامان کو دوسروں کے لیے کیسے وہ برداشت کرتے تھے کہ اپنا سامان دوسرا اٹھائے. اسی لیے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ خادمانہ زندگی گزارو، مخدومانہ زندگی نہ گزارو. میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم محاسبہ نفس کریں، اپنی اصلاح کریں. رمضان میں اپنے معمولات کی فکر کریں، زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت اپنی فکر میں لگے، اپنی عبادات میں لگے، اپنے معمولات کو پورا کرنے میں لگے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت میں لگے، درود شریف کا اہتمام کرنے میں لگے. جب میں نے رمضان میں ہمارے حضرت کو فون کیا تو فرمایا سب بچوں کی ترتیب بنا دی ہے، یہ بچہ یہ کام کرتا ہے، یہ بچہ یہ کام کرتا ہے. تیسرے نمبر کے بچے کی ترتیب یہ ہے کہ ابھی اس کی عمر نہیں ہوئی ہے تراویح پڑھانے کی، تو حضرت نے فرمایا اسے مکلف کیا ہے روزانہ ایک کلام پاک ختم کرنے کا. اپنے گھر کا بھی جائزہ لیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے گھروں کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کی تو فکر میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی ذات کو ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ تو خود کی اصلاح کی فکر کے لیے آتا ہے، خود کو تقوی پر ڈالنے کے لیے آتا ہے کہ میرا روزہ صحیح ہو جائے، میری نماز کی ترتیب صحیح ہو جائے، میرا قرآن کا پڑھنا صحیح ہو جائے، میرے کثرت سے قرآن ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی 30 اور 40 قرآن نہیں پڑھ لیے تھے، ایسے ہی 30 اور 40 قرآن نہیں پڑھ لیے. اپنی ذات کی فکر میں جب آدمی لگتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نے پڑھا ہے کہ حضرت ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، کسی بوڑھی عورت نے حضرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ وہ شخص ہے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی عورت کے پاس گئے اور کہا آپ نے جو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی کو بتلایا کہ یہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، وہ میں آدمی نہیں ہوں، وہ کوئی دوسرا آدمی ہوگا. لیکن دل پر لے لیا کہ میری طرف نسبت کرتے ہوئے لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہوں. اسی دن سے اہتمام شروع کر دیا. جب آدمی اپنی ذات کا محاسبہ کرتا ہے، اپنی فکر میں لگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ چین و سکون کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر امن و امان کی فضا قائم ہو جاتی ہے. یہ ایک ضرورت مجھے بھی ہے، سبھی حضرات کو ہے، اس لیے دل میں آیا یہی مضمون
میں آج کی مجلس میں پیش کر دوں. جب آدمی اپنی اصلاح کی فکر میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے راستے آسان کر دیتے ہیں، سارے راستے آسان کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ظالم حکومتوں سے بھی ہمیں پناہ دے دیتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے. اگر بندے میری فرما برداری کرتے ہیں تو ظالم بادشاہوں کے قلوب کو ان کے حق میں رحمت اور شفقت کی طرف موڑ دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں حاکموں کو غضب اور سختی کی طرف موڑ دیتا ہوں، جس کے نتیجے میں وہ بادشاہ ان کو سخت مشکلات اور تکالیف میں مبتلا کر دیتے. اس لیے تم اپنے کو ان حاکموں کے لیے صرف بد دعا کرنے میں مشغول نہ رکھو، بلکہ دعاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو ذکر اللہ میں مشغول کرو، تاکہ میں تمہیں ان حاکموں کے شرور اور فتن سے اور تکالیف سے محفوظ رکھوں. آپ اس حدیث پر غور کیجیے، اس میں کس بات کی تعلیم دی جاتی ہے؟ اپنی ذات کی اصلاح کی تعلیم دی جا رہی ہے. بہرحال مضمون تھوڑا سا تلخ ہے، کروا ہے، لیکن میں نے اپنی ذات کے لیے یہ مضمون پیش کیا ہے کہ میں میری ذات کے اوپر غور و فکر کروں، ہر ایک اپنی ذات کا جائزہ لے. اگر ہم دوسروں کی اصلاح کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو اپنی ذات کا محاسبہ بھی کرتے رہے، اپنی ذات کو بھی دیکھتے رہے، اپنے اعمال کو بھی سدھارنے کی کوشش کرتے رہے، اپنے کو بھی کثرت اعمال اور احسن اعمال میں لگانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ اس مضمون کو سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے کہ اللہ امت کے حالات کو ختم کر سکتا ہے. جہاں اور وجوہات ہے امت کے حالات کو دور کرنے کی، وہاں سب سے مؤثر ذریعہ قرآن و حدیث میں جو بتلایا کہ آدمی ہر ایک اپنی اصلاح کر لے اور ہر ایک صحیح انسان بن جائے تو اللہ تعالیٰ ان حالات کو دفع کر سکتے ہیں. ظالم بادشاہوں کی حکومتیں بھی ختم ہو سکتی ہے اور دنیا میں امن و امان کی فضا قائم ہو سکتی ہے. اللہ عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. رمضان مبارک کا جو اصل مقصد ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تقوی میں ڈالنے کی کوشش کرے، خود کو عمل کر کے تقوی میں ڈالنے والے اعمال خود کرے اور اپنے آپ کو تقوی پر ابھارے. اللہ عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.